جن کے لیے دلوں میں محبت ہے، پیار ہے، وہ آ رہے ہیں جن کا بڑا انتظار ہے۔ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن لندن تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی فارمل اناؤنسمنٹ کے، کیونکہ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں، بلکہ الحمدللہ حضرت کی شفقتیں، حضرت کا علم، حضرت کی پرہیزگاری، حضرت کی رہنمائی اظہر من الشمس ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین اسلام الحمدللہ بڑی تعداد میں آپ کی خطاب کو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ میری ایک گزارش خصوصی طور پر ہماری ماں بہنوں سے یہ ہے کہ جو ٹاورز بنائے گئے ہیں جس میں الیکٹریکل کنیکشنز ہیں، پاور کنیکشنز ہیں اور سپیکرز لگے ہوئے ہیں، فلائرز لگے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے بیٹھیں۔ وہاں ان کا بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بچوں کو لے کر وہاں بیٹھی ہیں، مبلغات کوشش کر رہی ہیں آپ کو وہاں سے ہٹانے کی، لیکن آپ شاید سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھایا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو ٹاور کے قریب بالکل کوئی نہیں، وہاں سے 10 فٹ دور آپ بیٹھیں، ٹاور کو چھوڑ دیں، وہاں کوئی سامان نہ رکھیں، بچوں کو اس کے قریب نہ جانے دیں، وہاں الیکٹریکل کنیکشنز ہیں، آپ کو نقصان نہ ہو، اس لیے ہم احتیاط کرنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، مگر آپ ہمارے انسٹرکشنز پر ضرور عمل کریں اور ٹاور سے دور بیٹھیں، ٹاورز کو چھوڑ کر ٹاور سے دور بیٹھیں۔ ہمارے مبلغ اور مبلغات جو آپ کو ہدایتیں دے رہے ہیں، آپ اس پر عمل کریں، ان کا تعاون کریں، پولیس کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی باتوں پر عمل کریں اور ایک ڈسپلن مینٹین رکھیں۔ شکریہ۔ کچھ آگے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضی لدی صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ صدق اللہ العلی العظیم۔ میری معزز قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اجتماع میں جو صرف آپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، طبقہ نسواں کے لیے، میرا عنوان گفتگو ہے اسلام میں عورت کی حیثیت، دا اسٹیٹس آف مسلمس ان اسلامک سوسائٹی اور ان اسلام۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی اسلام کی غلط تعبیر پیش کر کے آپ کے ذہن کو، آپ کے فکر کو اغوا نہ کر سکے۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جس مذہب نے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق ادا کیے ہیں، آج ان پر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی حق نہیں دیا ہے، اور حقوق کی تاریخ میں جن کا دامن ہمیشہ سے خالی رہا ہے۔ سیکولر معاشرے میں حالات کے جبر کے تحت اگر کچھ حقوق دیے گئے ہیں تو ان کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ حالات کے انقلاب کی وجہ سے ہے۔ آئیے میں عرض کروں کہ کسی بھی اجالے کو جاننے کے لیے تاریکی کا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ تاریکی نہ خود دکھتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ دکھلا سکتی ہے، مگر تاریکی پھر بھی تاریکی ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں کی حالت کیا تھی؟ میں ان قوموں کی بات نہیں کروں گا جو اسلام سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ میں ان قوموں کی بات کروں گا جن کا اپنا فلسفہ تھا، اپنی فکر تھی، اپنی تاریخ تھی، اپنی روایات تھیں، اپنا کلچر تھا۔ ان اقوام نے جو روشنی میں تھیں، انہوں نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ پرانی اور قدیم تہذیبوں میں بابل کی تہذیب ہے، بابلان کی تہذیب، مصر کی تہذیب ہے، عراق کی تہذیب ہے، یونان کی تہذیب ہے، اوسطا کا نظام ہے، کنفیوشس کا نظام ہے، اور بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں ان کی اپنی تہذیبیں ہیں اور اپنا فلسفہ ہے۔ کیا ان ممالک میں کہیں بھی اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مساوی حیثیت دی گئی ہے؟ آئیے ایک سرسری مطالعہ کریں، اور مطالعہ ہی نہیں بلکہ مطالعے کے لیے میں آپ کے ذہن کو مائل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو خود بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جن تہذیبوں کا میں نے نام لیا اس میں سب سے زیادہ پرانی تہذیب عراق میں دفن ہونے والی حمورابی اور بابل کی تہذیب ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر کے بے پناہ حیرت ہوگی کہ وہاں پیدا ہونے والی بچیوں کو اسی طرح بیچا جاتا تھا جیسے گائے اور بیل اور بکری کے بچوں کو بیچا جاتا ہے۔ بچیوں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور ان منڈیوں میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے جانے والے باپ اور مائیں ہوتی تھیں جو انہیں بازار میں فروخت کرتی تھیں یا کرتے تھے۔ کتنا دردناک لمحہ ہوگا جب بچیوں کے بازار میں بچیوں کو بیچا جاتا رہا ہوگا، اور خریدنے والا کوئی وحشی، کوئی درندہ، کوئی بد شکل، کوئی منحوس صورت کا انسان پیسے اور دولت کی بنیاد پر بچیوں کو لے جاتا رہا ہوگا، اور جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے تو خریدی ہوئی چیز پہ کی کوئی عزت اور آبرو نہیں ہوتی، بلکہ اسے رسوائیوں ہی دوچار کیا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے، اور ناقابل استعمال ہونے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ پڑھیے آپ بابل کی تاریخ۔ اب ذرا سوچئے کہ جب کسی بچی کو کسی منڈی میں بیچ کر کے کسی وحشی کے حوالے کیا جاتا رہا ہوگا تو اس کی آتما کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی، اور سرور کائنات اسی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ آئے ہوتے تو آج بھی منڈیوں میں عورتیں فروخت ہی ہوتی رہتی۔ فروخت تو آج بھی ہو رہی ہیں، فرق یہ ہے کہ پہلے خود بکتی تھیں اور آج مال کے ساتھ بیچی جاتی ہیں۔ تجارت کے بڑھانے کے لیے ان کے چہرے کو، ان کے جسم کو کی نمائش کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ عورت کی ڈگنیٹی اور عورت کا وقار آج بھی بک رہا ہے، مگر لوگ اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آدم کی بیٹیاں اور حوا کی بیٹیاں ایک روز جب ان کا ضمیر بیدار ہوگا
تو یقینی طور پہ اپنی عزت نفس کو محسوس کریں گی اور بغاوت کریں گی اس معاشرے سے جس معاشرے نے انہیں دکان پہ سجا رکھا ہے اور جنہیں بیچنے کی آج بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، یہ تو حمورابی کے نظام کا معاملہ تھا، قدیم عراق کا تھا۔ آئیے مصر کی سرزمین پہ چلیں، اس کی تہذیب بھی خاصی پرانی ہے۔ فرائنہ کی تہذیب، نمرودوں کی تہذیب، ایسے طاقتور انسانوں کی تہذیب جو مرنے کے بعد بھی مرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی لاشوں کو ہنود کر کے محلات میں، زمین دوز محلات میں دفن کرتے تھے مال و دولت کے ساتھ، کہ پھر یہ دوبارہ اٹھیں گے اور دوبارہ اپنی خدائی کا ڈھنکا بجائیں گے۔ اور پھر ان مردہ فرائنہ کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے جو عمارات تعمیر کی جاتی تھی، جو احرام بنائے جاتے تھے، ان احرام کے نیچے کتنے مزدور دفن کر دیے جاتے تھے، کتنی سسکیاں ہوتی تھیں، کہ ان کے ملبوں میں کتنی کراہیں دفن کی جاتی تھیں، اس کا اندازہ شاید دنیا کو نہیں ہوگا۔ یہ انصاف پسند دنیا احرام دیکھنے تو جاتی ضرور ہے، اس کے نیچے خزانہ بھی تلاش کرتی ہے، مگر ان کراہوں کو نہیں سن سکتی جو فرائنہ نے باضابطہ پتھروں کے نیچے دبا کر کے رکھ دی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس زمانے میں کرینز نہیں تھی، دوسرے ذرائع نہیں تھے، اس زمانے میں یہ منوں ٹنوں وزنی پتھر اوپر کیسے لے جائے گئے؟ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے وزنی تختے بنائے جاتے تھے لکڑیوں کے، اس پہ اونٹ کی چربی پھیلائی جاتی تھی، اور ان چربیوں پہ اس دور کے غلام بنو اسرائیل کے لوگ یا دوسرے طبقات دھکا دے کر کے انہیں اوپر لے جاتے تھے اور اپنے مقام پہ رکھتے تھے، اور اس میں کتنے افراد دفن ہو کر کے رہ جاتے تھے۔ ایک تہذیب تھی بہرکیف، ان کا اپنا ایک وہ ہے، دنیا والے آج بھی اسے بطور تماشا تو محسوس کرتے ہیں، مگر وہاں یہ عالم تھا کہ مصر کے دریاؤں کے کنارے بچیاں زندہ دریائے نیل پر چڑھائی جاتی۔ توحید نیٹ ورک کی ان کا یہ خیال تھا کہ نیل کا دیوتا جب ناراض ہوتا ہے تو اسے سمیٹ لیتا ہے اور کھیتیاں جل جاتی ہیں، اس لیے نیل کے دیوتا پہ اپنی بچیوں قربان کرنے کی روایت بڑی پرانی تھی، اور انہیں عروسہ نیل کی دلہن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہیں سجایا جاتا تھا، آراستہ کیا جاتا تھا، اور پھر دریائے نیل کے سامنے چڑھایا جاتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کب تک ہوتا رہا؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلیفہ دوم کا، تو آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جلوس نکلا ہے، سجا کر کے لوگ لے جا رہے ہیں، تو پوچھا کیا اس بچی کی شادی کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، صدیوں سے ہماری روایت ہے کہ دریائے نیل جب خشک ہوتا ہے تو ہم اپنی بچیوں کو ذبح کرتے ہیں، آج اس کا وقت ہے، ہم لے جا رہے ہیں اسے ذبح کرنے کے لیے۔ تو آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، ظالموں واپس چلے جاؤ۔ اب ظلم کی روایت کبھی بھی نہیں دیکھی جا سکے گی، یہ آج کے بعد ختم کی جاتی ہے۔ میں اسے اپنے پیروں کے نیچے رونت دیتا ہوں، اس لیے کہ کسی دریا اور پہاڑ کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان جو ہے اس کو چڑھایا جائے اور اسے قربان گاہ پہ لے جایا جائے، ایسا نہیں ہوگا، جلوس واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب کسی بچی کو دریائے نیل کے کنارے ذبح کیا جاتا رہا ہوگا تو اس کی کٹی ہوئی شہرگ کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی، اور سرور کائنات اسی کٹی ہوئی شہرگ کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ آئے ہوتے تو یہ رسم آج بھی ہوتی، اور آج بھی دنیا انہی ظلمتوں کے نیچے پیسی جا رہی ہوتی۔ یہ مصر میں ایک بچی کا رول تھا اور ایک عورت کی حیثیت تھی جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ قربان جائیے حضور رحمت اللہ عالمین کے کہ وہ آئے تو دنیا کی یہ ساری رسمیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یونان میں اس قدر عورتوں کو دبا دیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی احساس زندہ نہیں رہتا، کوئی انسانی حس زندہ نہیں رہتی تھی، اور یونان کے اطباء میں اور یونان کے دانشوروں میں یہ بحث ہوتی تھی کہ عورت احساس رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، عورت فیلنگ رکھتی یا نہیں رکھتی ہے، یہ اتنی بے حس کیوں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب کسی قوم کو صدیوں تک دبایا جائے تو اس قوم کا اپنا احساس فنا ہو جاتا ہے، اپنی عزت نفس فنا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر وہ بات قبول کر لیتی ہے جو ظالم طبقے سے اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جو ان کراہوں اور ان بیچارگیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں یہ ہوتا تھا، یہ بحث ہوتی تھی کہ عورتیں کیا احساس رکھتی ہیں، کیا فیلنگ ہے ان کے اندر، کیا درد کو محسوس کرتی ہیں، کیا ان کے اندر روح بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ مباحث ہوا کرتے تھے۔ ارسطو جو اخلاقیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اور چند اخلاقی قدریں آج بھی باضابطہ دنیا کی تحریروں میں موجود ہیں، اس ارسطو نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کبھی آپ نے جانا اور سوچنے کی کوشش کی؟ یونان کی سرزمین پر عورت مرد کی خواہشات کے تکمیل کا صرف ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہی ایک عورت کا مقام ہے؟ ارسطو کی نگاہ میں اخلاقیات کا معلم سمجھا جاتا ہے وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے دوسری اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیجئے۔ وقت ہوتا تو میں ہر قوم کے حوالے سے بتاتا کہ دنیا میں عورتوں کا مقام کیا تھا، عورتوں کی حیثیت کیا تھی، مگر جہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے روشنی وہیں پہلے پیدا کی جاتی ہے۔ سب سے تاریک دور جو تھا، تاریک زمانہ یا تاریک ماحول جو تھا، وہ عرب کا تھا، اور دنیا میں عورتوں کے حوالے سے ایک دو باتیں پائی جاتی تھیں، ظلم کی ایک دو طرح ہوتی تھی، مگر عرب کی سرزمین پر ہر طرح کا ظلم عورتوں کے اوپر ڈھایا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کی خرید و فروخت تو دنیا کے ہر بازار میں ہوتی رہی ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی خرید و فروخت تو 18ویں صدی تک باضابطہ یورپ کرتا رہا ہے، اور یورپ کا متمدن معاشرہ امریکہ کی منڈیوں میں اور دوسرے بازاروں میں عورتوں کو بیچتا تھا، سودا کرتا تھا ان کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں صرف عرب کی بات کروں گا کہ عرب کی سرزمین کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں بہت سی برائیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ جہاں وہ بچوں کو دفن کرتے تھے، وہاں بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے۔ خاص طور پر بچیوں کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن جب ایک بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا دفن کرنے والے سے، کس جرم میں تم نے اس کو دفن کیا تھا۔ حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں قیس ابن عاصم، پہلے تو وہ پلکوں میں شبنمی قطرے نمودار ہوتے تھے اور پھر بلک پڑتے ہیں۔ آقا نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو دلوں کو زندگی ملی ہے، جینے کا سلیقہ ملا ہے، ہمارے پہلو میں پہلی مرتبہ انسانی دل دھڑکا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم وحشی تھے، غیر متمدن تھے، بے حس تھے۔ میں نے اپنی 6 زندہ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آخری بچی کی یاد آتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا بچہ پیدا ہو تو زندہ رکھنا، اور بچی پیدا ہو تو میرا انتظار نہ کرنا۔ میں اپنے چہرے پہ بچی کی پیدائش کی سیاہی کی کالی کبھی نہیں مل سکتا، نہ گوارا کر سکتا، میرے آنے سے پہلے دفن کر دینا۔ میری بیوی نے اقرار کر لیا، اور جب میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، دفن ہو گیا۔ 7-8 سال کا زمانہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ جب میں اچانک آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنی محبت پاش نگاہوں سے ایک 8 سالہ بچی کی زلفیں سنوار رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ میرے آنگن میں بچی کا وجود کہاں سے؟ تو اس نے کہا، کھڑی ہو گئی، کانپ گئی، اس نے کہا میرے سرتاج، میری خلوتوں کے تاجدار، یہ وہی بچی ہے کہ جب تم ملک شام کے سفر پہ گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی۔ خیال آیا کہ میں اسے دفن کر دوں، مگر پھر اچانک میرے اندر کی ممتا بیدار ہو گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ماں جو میرے اندر سوئی ہوئی تھی، صدیوں سے تم نے کچل رکھا تھا، وہ بیدار ہو گئی اور کہا کہ خبردار مت کرو ایسا، یہ تمہاری بچی ہے، تمہارے مستقبل ضمانت ہے، تمہارے آنگن کا مسکراتا ہوا پھول ہے، مسرتوں کا سامان ہے، یہ نکھت ہے، ایک نکھت ہے جس سے تمہارا دماغ معطر ہوگا، مت کرو۔
میں اسے لے گئی یہودن کے پاس، میں نے اسے پال لے، جب میرا شوہر آئے گا تو اپنی پلکوں کا پہرا بٹھال کے پالوں گی، اور جب چلا جائے گا تو میں تمہارے حوالے کر جایا کروں گی۔ آج 8 سال سے پال رہی ہوں، اب اگر اسے دفن کرنا ہے تو مجھے بھی دفن کر دینا۔ قیس کہتے ہیں اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا، لیکن جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کر کے سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا۔ وہ ماں ماں کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کے اپنے اوپر اپنے ظلم کا ہاتھ رکھ دیا۔ احتجاج، پروٹیسٹ کی زبان کو بند کرنے کی روایت آج کی نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ جب بھی ایک طاقتور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز اس کے خلاف آواز دبائی جائے تو وہ منہ ضرور بند کرتا ہے۔ یہی حال اس نے منہ بند کر دیا اور کھینچ کے لے چلا۔ سامنے وہ صحرا تھا جہاں قوم کی ہزاروں بچیاں دفن تھیں۔ اس نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ بچی نہیں جانتی تھی کیا ہونے والا ہے۔ بچی نے کہا تمہارا دامن گندا ہو رہا ہے، چلو ماں انتظار کر رہی ہیں۔ ماں ماں کہتی رہی۔ جو بچی میرے دامن کی گرد نہیں دیکھ سکتی تھی میں اسے دفن کرنے جا رہا تھا۔ آج بھی مشرق و مغرب میں کتنی ہی قومیں ہیں جن کے دامن تہذیب سے ہم نے گرد صاف کی ہے اور آج وہ ہمیں دفن کرنا چاہتی ہیں۔ شاید یہ روایت ظلم کی ہمیشہ رہی ہے اور ہر دور میں رہی ہے۔ بہرکیف بچی کو لٹا دیا گیا، وہ ماما کہتی رہی، مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے موقوف ہو گئی۔ میں واپس چلا تو آج پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیر منو وزنی ہے، چل نہیں پا رہا ہوں میں، اور جیسے میری بچی کی آواز آ رہی ہے ابا ابا، پہلے ماما کہہ رہی تھی، اب باپ باپ کہہ رہی تھی، اور اس کے بعد میں آگے بڑھا، پھر آواز آئی، میں نے کہا قبر تیار ہے، اور پھر میرے ضمیر نے کہا نادان یہ تیری بچی کی آواز نہیں، یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے۔ بچی زندہ ہو تو ایک بار انتقام لے گی، ضمیر زندگی بھر انتقام لے گا۔ یا رسول اللہ، اس زمانے سے لے کے آج تک میں اپنے ضمیر کے انتقام کا قیدی بن کر کے رہ گیا ہوں، ضمیر کا قیدی، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ آپ نے دلوں کو زندگی دی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو بڑی سنگ دلی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ایک بچی دفن کی جاتی رہی ہوگی تو اس کی چیختی ہوئی آتما، تڑپتا ہوا وجود اور مرتا ہوا وجود کسی رحمت عالم کو پکارتا رہا ہوگا، کسی نجات دہندہ کو، اور سرور کائنات اسی بچی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ عرب میں دفن کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ کچھ وقت ایسا جب بچی عورت حاملہ ہوتی اور اسے یقین ہوتا تو وہ جا کر کے ایک گڈھا کھودتی، اس پہ بیٹھ جاتی، بچے کی پیدائش ہوتی اور مٹی ڈال کے چلی آتی۔ اور ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کے گیا، ایک کنواں تھا، میں نے کہا بیٹی کنویں کے اندر جھانکو، اس نے جھانکا اور میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ چلاتی رہی، اور میں فخر سے سینہ تانے ہوئے اپنے گھر واپس آیا کہ میں نے قومی فریضہ انجام دیا ہے۔ ایسے دردناک ماحول میں حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم سرور کائنات جلوگر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی وہ جنت کا مستحق ہو گیا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ، اور جس نے 1 بچی کی، کہا عائشہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک وقت وہ تھا کہ جب بچی کی پیدائش پہ چہرے کالے ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ غصہ پیتے تھے اور سوچتے تھے کہاں میں اس کو دفن کروں یا کہاں میں خود دفن ہو جاؤں۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ جو جنت کی تمنا میں بچیوں کا مقام بلند کر دیا گیا، بچیوں کو محبتوں سے نوازا گیا، بچیوں کو آراستہ کیا گیا۔ آقائد و جہاں حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ جس نے 1 بچی کو پالا، 2 بچیوں کو پالا، انہیں جوان کیا، انہیں بہترین تربیت دی تو وہ جنتی ہے۔ حضور سید عالم نے فرمایا بچیاں اپنی بچیاں نہیں، جس نے کسی کنیز کو، کسی غلام بچی کو، کسی غیر کی بچی کو پال کے بھی تربیت دے دی وہ بھی جنتی ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ بچیوں کی پرورش پہ جنت کا پیغام کسی اور نظام نے دیا ہے، کسی اور سوسائٹی نے دیا ہے؟ کیا عورت کی ابتدائی زندگی کو اتنا احترام کسی اور نے دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت کی پھول ہیں، سونگھا کرتے تھے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ان پھولوں کا، اس لیے کہ وہ بچیوں کے مقام کو بہت زیادہ بلند کرنا چاہتے تھے۔ عرب میں 2 طبقے بہت زیادہ مظلوم تھے، یتیم طبقہ اور عورتوں کا طبقہ۔ یہ دونوں طبقہ بہت زیادہ مظلوم، اور صدیوں سے ظلم اور جبر کی چکیوں میں یہ طبقہ پیسا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جنگیں ہوتی رہتی تھی، قبائلی جنگیں صدیوں تک جنتی تھی،
بعض جنگیں 150 سال سے چلی آ رہی تھیں، 150 سال سے، اور سرکار نے انہیں ختم کروایا. حرب بسوس کی مثال ہے اور دوسری جنگوں کی مثال. جنگیں ہو رہی تھیں، مرد مارے جاتے تھے، عورتیں جو ہیں وہ کنیز بنا لی جاتی تھیں، سلیو بنا لی جاتی تھیں، اور پھر ان پہ ہر وہ جبر کیا جاتا تھا، ہر ظلم کیا جاتا تھا جس کا انسان تصور نہیں کیا تھا. ان سے عصمت فروشی کروائی جاتی تھی، ان سے روٹیاں کھائی جاتی تھیں. ایسے ماحول میں کہ جب کنیزوں سے عصمت فروشی کروائی جا رہی ہے، آقا فرماتے ہیں ان کو پالو، پروان چڑھاؤ اور انہیں تعلیم دو، تہذیب سکھاؤ، تم جنتی ہو جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ انقلاب تھا جو حضور رحمت عالم نے برپا فرمایا. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر طبقے میں انقلاب آیا. یہ انقلاب ایسا تھا کہ جس میں عورتوں کو ان کا مقام میسر آیا، جس میں غلاموں کو ان کی حیثیت میں کے اعتبار سے آزاد کیا گیا، اور جس میں طبقاتی کشمکشیں ختم کی گئیں. سرمایہ دار اور غریب کے فرق کو مٹایا گیا، مشرق و مغرب کے فرق کو مٹایا گیا، کالے اور گورے کا فرق مٹایا گیا، طبقاتی کشمکش کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا گیا. انسانوں کو مساوات کی تعلیم دی گئی، احترام آدمیت کی تعلیم دی گئی. آدمیت کے سلسلے میں، انسانیت کے سلسلے میں قرآن نے دونوں کو ایک حیثیت دی ہے. دونوں ایک جسم میں پیدا کیے گئے ہیں، دونوں ایک وجود سے پیدا کیے گئے ہیں، دونوں کی حیثیت بالکل برابر ہے. اور قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. ایسے دور میں جس دور کو میل ڈامنیٹنگ سوسائٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، سرکار قرآن کہتا ہے ان کے اوپر مردوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں. حقوق کے معاملہ میں، معاملات کے معاملے میں، ایک دوسرے کے جذبات اور محسوسات کا احترام کرنے کے معاملے میں دونوں کو برابر باضابطہ حیثیت دی گئی ہے. ہاں، انتظامی سلسلے میں کچھ حیثیتیں مردوں کی اضافی ہیں ضرور، مگر حقوق کے معاملے میں، جذبات اور مشاعر کے معاملے میں، محسوسات کے معاملے میں دونوں کو ایک حیثیت دی گئی ہے. عقائد و جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن مرد اور عورت کے رشتے کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مرد کا لباس ہیں. لباس کا کنایا، لباس کا اشتعارہ، لباس کی تشبیہ ہزاروں نزاکتوں کو پوشیدہ کیے ہوئے ہے. لباس تن ڈھانکتا ہے، لباس عیب پوشی کرتا ہے، لباس جسم کو چھپاتا ہے. مرد کا عیب تم چھپاؤ اور عورتوں کا عیب مرد چھپائیں. اس بات کا تم خیال رکھو، عیب کو عریاں نہ کرو، عیب کو بے نہ کرو. کون ہے جو بے عیب پیدا کیا گیا ہے؟ بے عیب تو صرف پروردگار کی ذات ہے یا بے خطا محمد عربی کی ذات ہے. دنیا میں جو بھی ہے اس کے اندر کوئی نقص تو ہوگا، کوئی کمزوری نہیں تو ہوگی. اگر ہر نقص کی بنیاد پہ طلاق ہو جائے، ہر کمزوری کی بنیاد پہ طلاق ہو جائے تو دنیا میں کوئی معاشرہ ثابت نہیں، سالم نہیں رکھتا. اس لیے کہا گیا لباس ہیں تمہارے لیے. لباس پردہ پوشی کرتا ہے، لباس جسم کو چھپاتا ہے، لباس وجود کو ڈھانکتا ہے. اس لیے سنو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو، ایک دوسرے کے عیب کو روا نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب کو نہ کھولیں. لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ زینت دیتا ہے، ڈگنیٹی دیتا ہے، افتخار دیتا ہے، وقار دیتا ہے. ایک عریاں معاشرے میں ننگا آدمی معزز ہو سکتا ہے، لیکن ایک مہذب معاشرے میں کوئی بھی ننگا آدمی معزز نہیں ہو سکتا ہے، باوقار نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرہ، ہندوستان کا معاشرہ ایک معزز معاشرہ ہے، ایک باوقار معاشرہ ہے، پردے کا معاشرہ ہے، پردہ پوشی کا معاشرہ ہے. عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، مرد بھی پورا لباس پہنتا ہے، ننگا نہیں گھومتا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا گیا تھا آپ فرانس وغیرہ جاتے ہیں، آپ بتائیے وہاں کا فیشن کیا ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے مسکرا کہا میں تو ہمیشہ گرمیوں میں جاتا ہوں، میں تو ہمیشہ گرمیوں میں جاتا ہوں. ظاہر لباس کیا بتا سکے گا وہ؟ تو وہ معاشرہ نہیں ہے یہاں. آپ ایک باعزت اور باوقار معاشرے ملک کے شہری ہیں. یہاں پردہ ہے، یہاں احترام ہے، اور عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی زینت قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے کا وقار قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی ڈگنیٹی قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے باعث افتخار بنایا گیا ہے. اور پھر کیا کام ہے تیسرا باضابطہ لباس کا؟ لباس موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. آپ سردیاں آ رہی ہیں، آپ نے موٹے لباس پہننے شروع کر دیے ہیں، گرمیوں میں دوسرا لباس ہوگا. ہر لباس موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. موسم کا تعلق خارج سے ہوتا ہے. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، یا دونوں باہر کے اثرات سے میاں بیوی ایک دوسرے کو محفوظ رکھتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کس قدر حسین تعبیر ہے.
پھر لباس کا چوتھا کام کیا ہے؟ لباس ہمیشہ جسم کے قریب رہتا ہے. تم ایک دوسرے کے لباس ہو, ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش مت کرو, ہمیشہ ایک دوسرے سے قریب رہو, ایک دوسرے کے قرب کو باضابطہ وجہ افتخار تصور کرو. یہ قرآن پاک کی وہ تعلیمات ہیں جو عورت اور مرد کے سلسلے میں اسلام نے عطا فرمائی ہیں, عورت کی حیثیت کو متعین کیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شریعت مطہرہ کے مطابق شادی کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. شادیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. آج کل ایک فری سوسائٹی کا ماحول یہ ہے کہ شادی وہ ایسی ہے کہ گھر والے نہیں کرتے, بلکہ معاشرہ نہیں کرتا, بلکہ جو جہاں چاہتا ہے شادی کر لیتا ہے, آزاد شاید, یا بغیر شادی کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے, وقت کی تنگی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا شبہ ہر شادی مینیجڈ ہوتی ہے, چاہے وہ تمہارے دوست مینیج کریں, چاہے تمہارے ماں باپ کریں. اور یہ آپ اچھی طرح یاد رکھو کہ دنیا میں تجربہ کار ایکسپرٹ کی اوپینین کو لینا ضروری ہوتا ہے. ماں باپ پہلے شادی کر کے تجربہ کر چکے ہیں شادی کا, ان کی اوپینین, ان کے مشورے کے ذریعے شادی کرو گے تو وہ کامیاب رہے گی. ایک شادی وہ ہے کہ جسے تم لو میرج کا نام دیتے ہو. لو میرج جو ہے بظاہر ہو جاتی ہے اگر کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو, لیکن کبھی تم نے سوچا لو میرج ایک جنسی تقاضا ہے, ایک بھوک ہے. شادی ہوتی ہے, بھوک مٹ جاتی, طلاق ہو جاتی ہے. یورپ میں لو میرج ہوتی ہے اور 85% طلاق ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ محبت نہیں ہے, وہ بھوک ہے, وہ جنس ہے, وہ ایک خواہش ہے جو تم کو اپنے قریب کرتی ہے, اور اس کے بعد جب تسکین ہو جاتی, پیاسے ہو, پیاس بجھ گئی, اب پانی کی ضرورت نہیں رہے گی نا. کھانا کھا رہے ہو, بھوک مٹ گئی, اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھوک کو مٹانے کے لیے یہ لو میرج ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو شادی شریعت کے مطابق ہوگی, سنت رسول کی حیثیت سے ہوگی, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے اور رحمت پیدا کر دی ہے. یعنی زندگی بھر محبت ہوگی اور ایک دوسرے کی رحمت بھی ہوگی, اور رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. مودتم و رحمہ, مودت بھی پیدا کر دی ہے. اور جو شادی مودت اور رحمت کی بنیاد پر ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتی ہے, ہمیشہ باقی رہتی ہے. آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے بے جوڑ شادیاں بھی ہوتی ہیں, غیر تعلیم یافتہ بچی سے شادی ہو جاتی ہے مگر زندگی بھر نبھایا جاتا ہے, اس لیے کہ مودت پیدا ہو گئی ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو دیکھا نہیں ہے, ماں باپ نے دیکھا ہوگا, شادی ہو گئی, اچانک ناقابل شکست محبت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ اللہ ہے جو دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے. اس نزاکت کو لوگ محسوس نہیں کرتے. بہرکیف تو یہ محبت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے شادی کو جو حیثیت دی گئی ہے اس میں عورت کا جو مقام متعین کیا گیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. آقائے دو جہاں نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے مرد ہو یا عورت ہو انحراف کرے گا وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. یہ آدھا ایمان کیسے ہوگا؟ نکاح سے پہلے نگاہیں آوارہ ہیں, ذہن آوارہ ہے, دل آوارگی کا شکار ہے. عجیب عالم ہے. لیکن نکاح کے بعد نگاہیں بھی پابند ہیں, دل بھی پابند ہے, احساسات بھی پابند ہیں. اب سب کا مرکز صرف بیوی ہے یا بیوی کا مرکز شوہر ہے. تمام تر برائیوں سے پاکیزگی اور تقدس ادا کرتا ہے یہ نکاح. اس لیے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ جنسی بے راہ روی نہ ہو, تاکہ انحراف نہ ہو. آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر شادی کی طاقت ہے فوراً کر لو, اور اگر غریب ہو, شادی نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو تاکہ تمہاری شہوت ٹوٹ جائے اور تم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہونے پاؤ. پھر شادی کتنی مقدس ہے, کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ دنیا میں ماں کا رشتہ بھی ہے, بڑا محترم ہے, باپ کا رشتہ بھی ہے, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے, لیکن یہ سارے رشتے زمین پہ بنے ہیں اور میاں اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنایا گیا ہے. یہ پہلا رشتہ ہے جو انسانوں کے درمیان میں قائم کیا گیا ہے, شوہر اور بیوی کا رشتہ. انتہائی پاکیزہ رشتہ, انتہائی مقدس رشتہ. اس رشتے کا اہتمام کرنے والا خود پروردگار عالم ہے, خوش دست مشیت ہے. اتنا معمولی رشتہ نہیں ہے کہ آج نکاح کیا اور کل توڑ دیا, ذرا سی بنیاد پہ تم نے طلاق دے دیا. طلاق
کی آوارگی نے ہمارے معاشرے کو بدنام کر رکھا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ نکاح تم نے اللہ اور رسول کے نام کیا ہے, خطبہ پڑھا گیا ہے, اور قرآن عظیم نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے جدا کیا ہے, اور اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو قانون الہی کو توڑتے ہو, اللہ کے احکامات کو, غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا ان ابغض المباحات الطلاق, میرے نزدیک ناگزیر حالات میں طلاق دینا بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے, سب سے زیادہ ناقابل اعتبار, ناقابل گوارا عمل ہے. آقا نے کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ لوگ طلاق دیں, چاہے وہ 1 طلاق ہو یا 3 طلاق ہو. 1 طلاق کو بھی آقا نے پسند نہیں فرمایا ہے, لیکن بعض حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ طلاق دینی پڑتی. مثال کے طور پر عیسائی ایک نظام بھی ہے, کبھی چرچ کا نظام مسلط رہا ہے پوری دنیا پر, یا پھر ایک مذہب بھی ہے. عیسائیوں کا یہ قانون تھا شروع میں جناب عیسیٰ کے بعد کہ جسے اللہ نے جوڑا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. شادی کے بعد طلاق دینے کا کوئی کانسیپٹ ان کے اندر نہیں تھا. بعض حالات میں زندگیاں ایسی ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں کہ زندگی جہنم بن جاتی تھی. میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ایک 4 دیواری میں رہ رہے ہیں, اور ایک دوسرے سے خفا بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, مار پیٹ بھی ہو رہی ہے, زیادتی بھی ہو رہی ہے, لیکن طلاق نہیں دے سکتے. صدیاں گزر گئیں, بلکہ وہ تانا دیتے تھے جب اسلام جلوہ گر ہوا کہ عجیب اس مذہب ہے جو طلاق کی اجازت دیتا ہے, خدا نے جوڑا اور یہ توڑ دیتے. یہ تانا تھا. لیکن بعد میں جب دیکھا کہ بعض حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے طلاق دی جا سکتی ہے. عیسائی قانون میں تبدیلی ہوئی, چرچ کے قانون میں, اور کہا طلاق دی جا سکتی ایک کنڈیشن کے ساتھ, جب میاں اور بیوی دونوں میں کوئی ایک زنا کرے تب طلاق ہو سکتی ہے. نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کی کورٹ, چرچ کی کورٹ جسے عدالتیں کہتے ہیں, یہ زنا کے مقدمہ سے بھر گئیں. اختلاف کوئی بھی ہو, جدائی کوئی بھی ہو, نب نہ رہی ہو کہ اس مقدمہ جو ہے زنا کا داخل, عورت بھی داخل کر رہی ہے, مرد بھی داخل کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب اس گناہ کی بدبو نے کورٹ کو باضابطہ بہت بدبودار بنا دیا, تب صدیوں کے بعد کہا نہیں, جب بھی ناممکن ہو جائے رہنا تو طلاق دی جا سکتی ہے. پتا چلا کئی 100 سال کے بعد وہی آئے جہاں اسلام نے پہلے اجازت دی تھی. تبدیلیوں کے بعد, میں یہ تبدیلی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں, آپ مطالعہ کیجئے, آپ طلبہ ہیں, مدرسوں میں پڑھتے ہیں, مطالعہ کیجئے اور حالات کا مقابلہ کیجئے. یہ تبدیلی ان کے اندر پیدا ہوئی. پہلے طلاق نہیں ہوتی تھی, پھر زنا کے بعد ہوئی, اور اب ہر صورت میں ہو جاتی, اور اب تو کوئی صورت نہ ہو تو بھی ہو جاتی ہے. اب تو کہتے بھائی نہیں رہ سکتے ہم. کیوں نہیں رہ سکتے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, جی نہیں چاہتا ہے, اس کا حسن ڈھل گیا ہے, شباب ڈھل گیا ہے, جوانی ڈھل گئی ہے, ہم نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ, طلاق ہو جاتی ہے. مگر ایک پریشانی ان کے ہاں ہے, طلاق کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے, اور کورٹ کئی سال لے لیتی ہے طلاق دینے میں. پتہ چلا 3 مہینے میں نہیں, کئی سال تک طلاقیں لٹکی رہتی ہیں ان کے ہاں. اور خود وہ ممالک جہاں کورٹ کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے وہاں بھی طلاقیں کئی سال تک لٹکی رہتی ہیں. دونوں لٹکے ہوئے ہیں, نہ میاں شادی کر سکتا ہے نہ بیوی شادی کر سکتی ہے. کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو دیکھا ہوگا. یہ اسلام کا مہذب قانون تھا, ایک مقدس نظام ہے کہ جس میں کورٹ کے بجائے مسلم معاشرہ خود بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیتا ہے اور فوری طور پہ اجازت ہو جاتی ہے طلاق نکاح کی. یہ آزادی اسلام نے دی ہے. آج بھی اگر یہ سہولتیں ہم کو میسر ہیں تو ہم کورٹ کا بہت بڑا بوجھ اپنے شولڈر پہ لے لیتے ہیں. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شروع ہی سے قرآن پاک نے ضابطہ بتایا کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان میں رہنا ناممکن ہو جائے تو دونوں کے خاندان کے لوگ بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں. کوئی شرعی بات سامنے آئے تو باضابطہ علماء فیصلہ کر لیں یا قاضی فیصلہ کر لیں. ہندوستان میں مسلمان 1300 سال سے بس رہے ہیں, آج نہیں, اور 1300 سال سے مسلمان اپنے فیصلے مسلم پرسنل لا کے حوالے سے, نکاح و طلاق کے حوالے سے ہمیشہ خود کرتے رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہاں ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی, چند سو سال تک رہی ہے, لیکن وہ پورے ملک پر نہیں, راجاؤں کی حکومت تھی. یہ ملک ایک ملک نہیں تھا, یہ ملک ہزاروں ملکوں کا مجموعہ تھا. بیک وقت کئی 100 راجا حکومت کرتے تھے. یہ ملک کئی 100 حکومتیں ایک ساتھ سنبھالے ہوئے تھا. جتنے راجا تھے ان کے ہاں بھی مسلمانوں کے فیصلے کی قاضی کورٹس قائم تھیں. آپ ذرا مہاراشٹر میں جائیے, آج بھی قاضی حضرات ملتے ہیں.
مدھیہ پردیش آج بھی قاضی حضرات ملتے ہیں، قاضی خاندان کے لوگ ملتے ہیں. قاضی کورس کیوں تھی؟ راجاؤں نے مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے فیصلے کے لیے قاضی مقرر کر رکھے تھے. انہوں نے مسلط نہیں کیا تھا، ان کا اپنا جو بھی نظام رہا ہو، اپنا جو بھی قانون رہا ہو، لیکن انہوں نے مسلط نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے مکمل اجازت دی تھی کہ مسلمانوں قاضی مسلمانوں کے فیصلے شریعت کے مطابق کرے گا. اس کے بعد مغلوں کا دور آیا، وہاں بھی قاضی کورٹس رہی. پھر انگریزوں کا دور آیا تو انگریزوں نے قاضی کورٹس کو ختم کرنے کے لیے سول لا کو نافذ کرنا چاہا، تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا کو الگ کر دیا. 1930s میں جو نظام تشکیل پایا ہے قانون کا ہندوستان کا، اس میں مسلمانوں کی 10 دفعات نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، میراث ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو انہوں نے الگ کیا، اور یہ فیصلہ فقہ میں اور اسلامی قانون کے مطابق ہوتا رہا ہے اور آج تک ہوتا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا شبہ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری یا خطا ہے تو اس کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے، مگر وہ دور کتنا خطرناک ہے کہ جب آزادی کے زمانے میں غلامی کی سہولتیں یاد کی جائیں. جب غلام تھے تو سہولت میسر تھی، آج ہم آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں. خدا کرے ہمارا ملک ہمیشہ آزاد رہے، عزت و آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ. لیکن آج ایسی کوئی پابندی اگر لگائی جاتی ہے تو مسلمان اپنے کو اجنبی محسوس کرے گا، اسٹرینج محسوس کرے گا، اور ایک طرح کا حبس ہوگا جس میں اس کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے میرا مطالبہ ہے تمام مسلمانوں سے اور یہاں کے تمام باشندوں سے کہ خدا را اس پہ غور کریں اور یہ پہلے جو فیصلہ تھا اس کے مطابق ہوتا رہے. اب یہاں 3 طلاق کی بات ہے. آپ جانتے ہیں 3 طلاق کو آقا نے پسند نہیں کیا. 3 طلاق طلاق بدعت ہے، 3 طلاق طلاق خلاف سنت ہے. ہم بھی اس کے مخالف ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں 3 طلاق نہ ہو. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کوئی قانون مسلط کریں یا مسلم پرسنل لا میں مداخلت کریں، آپ براہ کرم ہمیں اختیار دے دیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں. آج ہماری لاکھوں بچیاں اور عورتیں سماعت کر رہی ہیں، اور مرد بھی یقیناً کل سماعت کریں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، خدا ناراض ہوگا. خلاف سنت ہے، اور دھیرے دھیرے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں 3 طلاق خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن 3 طلاق کی اجازت بدرجہ مجبوری کیوں دی گئی ہے؟ پسند نہیں کیا گیا، خلاف سنت ہے، مگر کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایک قانون ہے احون البلیتین کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی 2 بڑی مصیبتیں ہوں تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے. اگر کسی اور مرد نے اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں دیکھا جس میں اس کا غصہ شباب پر آ گیا، ایک لمحے کے لیے رہنا نہیں چاہتا، تو کیا وہ 3 مہینے تک انتظار کرے گا؟ آپ ذرا سوچئے، یہ انسانی نفسیات ہے. کیا ایک کے بعد دیگرے 3 طلاقیں دینے کے 3 مہینے اس کو زیادہ دن وہ انتظار کرے گا اور اپنی بیوی کو وہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھے گا جو وہ کر رہی ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ 3 مہینہ انتظار کرنے کے بعد قتل کر دے گا وہ. اس لیے بہتر ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے کے الگ کر دے تاکہ 3 مہینہ اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایسی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھی جائے کہ 3 طلاق کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا. ہم کوشش کریں گے اپنے طور پر کہ ہم اپنی قوم کو، نوجوانوں کو، شادی شدہ طبقے کو یہ سمجھائیں کہ 3 طلاق مت دو، مگر مداخلت نہ کی جائے. ہم یہ عرض کریں گے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری بات کو سنا جائے اور اسے پسند کیا جائے. یاد رکھیے آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں مسلمان اپنے طلاق کے معاملے میں آزاد ہے. یورپ میں طلاق دیتا ہے اور دونوں ایگریمنٹ کر کے کورٹ کو پیش کر دیتے ہیں، کورٹ منظور کر لیتی ہے. یعنی وہاں تم نے طلاق کیوں دیا، تم کو حق نہیں ہے، آپس میں طلاق ہوتی ہے اور کورٹ اسے منظور کر رہی ہے. ایسے یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دنیا بھر کی تمام مجلسوں میں، پورے ملک میں ایک تحریک چلائیں گے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ دی جائیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے ہماری ہزاروں باتیں سنی جاتی ہیں یہ باتیں بھی سنی جائیں گی. لیکن اس ملک میں طلاق کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں ہیں. میں ابھی بتا رہا تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. اسلام میں تو 1400 سال پہلے آنے سے پہلے اسلام کے عربوں میں دفن کیا جاتا تھا. آج اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ کسی عورت کو کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے تو پہلے گروا دیتی ہے. کیا ابھی ہندوستانی قانون نہیں بنایا ہے کہ ڈاکٹر یہ نہ بتائے کہ پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے؟ مگر کب بنایا ہے؟ جبکہ لاکھوں بچیاں باضابطہ گرا دی گئی ہیں. اسلام میں پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، یہاں پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں انسانی نفسیات کا ایک طالب علم ہوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی کیس ہندوستان میں ہے
کسی عورت نے 3 طلاق کے بعد خودکشی کر لی ہو, سوسائڈ کر دیا ہو. ہزاروں خودکشی یہاں ہوتی ہیں. ایک کسان قرضہ نہ ہونے کی بنیاد پہ سینکڑوں خودکشی کرتے ہیں, جلا لیتے ہیں لوگ. اور یہاں بہت سی عورتیں اس لیے ماری جاتی ہیں کہ جہیز لے کے نہیں آئی ہیں. یہ مسائل اس سے زیادہ اہم ہیں جن پہ باضابطہ غور کیا جائے. سلنڈر پھٹ جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے انہیں, لیکن کوئی مسلم لڑکی جو ہے طلاق کے بعد خودکشی نہیں کرتی ہے, نہ اسے جلایا جاتا ہے, نہ گھر میں اسے رسوا کیا جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے کہ دنیا میں نکاح کے بعد بیٹی کا کوئی حق باپ کے ہاں نہیں رہ جاتا, مگر ہمارے ہاں نکاح کے بعد بھی باپ کی چھت محفوظ ہے, بھائی کا گھر محفوظ ہے. اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اپنے گھر آتی ہے, اپنی چھت کے نیچے آتی ہے, اور خیرات کی بنیاد پہ نہیں, رائٹ کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر. کہیں اور نہیں ہے ایسا. ہے تو دکھائیے کہ باضابطہ کسی اور مذہب نے, کسی اور قوم نے اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد میں, اپنے گھر میں حق دیا ہو. نہیں ہے ایسا. یہاں صرف یہ اسلام ہے کہ اگر طلاق ہے تو اپنے گھر آئے گی عزت و آبرو کے ساتھ. دنیا کے بہت سے مذاہب میں طلاق کے بعد دوسری شادی نہیں ہو سکتی. آپ ذرا سوچئے, ابھی بچی نے اپنے شوہر کا منہ بھی نہیں دیکھا, طلاق ہو گئی اور زندگی بس بیوہ بن کے بیٹھی رہتی ہے معاشرے میں اور رسوا ہوتی ہے. لیکن اسلام نے طلاق کے بعد بھی دوسری شادی کی اجازت دے کر کے عورت کو چادر بھی دی ہے, 4 دیواری بھی دی ہے. یہ سارے فروق کا مطالعہ کریں, آپ جائزہ لیں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عجیب بات ہے, میری بیٹیاں بھی سن لیں, میرے بھائی بھی سن لیں, کہ باپ مر گیا تو بیٹی کو آدھا دیا جاتا ہے اور بیٹے کو دگنا دیا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بیٹی کو آدھا کیوں, بیٹے کو دگنا کیوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ میرے عزیز ساتھیو, یہ ایک کمپنسیشن ہے, ایک انتظامی معاملہ ہے. آپ پہلے کسی بھی سسٹم کو پورے سسٹم میں رکھ کے دیکھیے. ایک دیوار سے ایک اینٹ نکال لیں تو بری لگے گی, دیوار میں ایک اینٹ فٹ کر دیں تو دیوار اچھی لگے گی نا. تو اسلام سے ایک اینٹ مت نکالیے, بلکہ یہ دیکھیے کہ اسلام نے پورا سسٹم کیا رکھا ہے. اسلام میں اس بات کا پابند کیا ہے شوہر کو کہ بیوی کا خرچ شوہر برداشت کرے گا, بچوں کا شوہر برداشت کرے گا, مہر شوہر برداشت کرے گا, گھر شوہر دے گا, لباس شوہر دے گا. یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں, بیوی کے نہیں. حتیٰ کہ بیوی اگر کماتی بھی ہے تو شوہر مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اپنی کمائی میں ہم کو دو یا ہمارے بچوں کو پالو, یہی مطالبہ نہیں. اور اگر بیوی نے کبھی خرچ کیا تو اس کو خیرات سمجھا جائے گا شوہر کے اوپر. یہ عالم ہے, ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں, بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر ایک لڑکی کو لے کے آتا ہے جس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ, اور وہ لڑکی آدھا اپنے باپ سے لے کے آئے گی اور آدھا اپنے شوہر سے لے گی, پورا ہو جائے گا. اور شوہر دگنا اس لیے حاصل کرے گا کہ وہ اپنا بھی خرچ برداشت کرے گا اور آنے والی بچی کا بھی خرچ برداشت کرے گا. اس لیے دونوں مساوات رکھتے ہیں, اس میں برابری. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو آدھا بھی نہیں دیا ہے. ارے ہم کم از کم آدھا دیتے ہیں, ہم چھت تو فراہم کرتے ہیں, مگر وہ قومیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو آدھا بھی نہیں دیا ہے وراثت میں, وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. اب سنا ہے کہ بعض ملکوں میں بیٹی کو وراثت میں حق دینے کی بات کی جا رہی. بڑی اچھی بات ہے. اسلام کو سمجھو 1400 سال کے بعد ہی اچھی بات ہے, ہمارے نظام کو سمجھو 1400 سال کے بعد ہی اچھی بات ہے, 1000 تباہیوں کے بعد سمجھو اچھی بات ہے. مگر جانتے ہو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ بیٹی جہیز لے کے نہیں آئی, جلا دیا گیا. ہزاروں زندگیاں جلتی ہیں جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر. شادی ہوئی اور کل مردہ ہو گئی وہ, جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر. تو اب لڑکی کو اس لیے حق دیا جا رہا ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے کم از کم شوہر جلائے گا نہیں, اس لیے کہ باپ کی جائیداد میں اس کا حق موجود ہے, اس لیے حق دیا جا رہا ہے. لیکن یہ حق ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے دیا ہے. میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات فرماتے ہیں, دنیا کی 2 چیزیں مجھے پسند ہیں, عورت, نیک عورت اور خوشبو. کبھی آپ نے سوچا کہ خوشبو کے ساتھ نیک عورت کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا مناسبت ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ خوشبو جب کسی ماحول میں پھیلتی ہے تو پورے ماحول کے دماغ کو معطر کر دیتی ہے.
مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے، پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ ایک نیک بچی جب کسی گھر میں جاتی ہے تو پورے گھر کو معطر کر دیتی ہے، خوشیوں سے بھر دیتی ہے اور خوشبوؤں سے بھر دیتی ہے۔ اس لیے عورت اور خوشبو سے پھر خوشبو بڑی لطیف ہوتی ہے۔ خوشبو کو آپ مس ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہیمری نہیں کر سکتے خوشبو پر۔ خوشبو کو لطافت کے ساتھ محسوس کریں گے۔ عورت بھی بڑی لطیف ہوتی ہے، اس کے احساسات بھی خوشبو کی طرح سے ہوتے ہیں، اس کی فیلنگ بھی خوشبو کی طرح سے ہوتی ہے۔ خبردار اس کے احساسات کو کچلو نہیں، بلکہ خوشبو کی طرح سے اپریشیٹ کرو۔ اور ایک بات اور ہے، خوشبو جب تک دامن گل میں پوشیدہ ہوتی ہے زندہ رہتی ہے۔ ایک مغربی مفکر نے کہا، مفکر تو خیر ہم شیطان کا نمائندہ کہتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ تو پھول ہیں عورتیں، ہم جیسے چاہیں توڑیں، جیسے چاہیں کچلیں، جیسے چاہیں گلے میں ڈالیں، پھول تو پھول ہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم نے سمجھا نہیں، میرے آقا نے بھی خوشبو کہا ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہ پھول جب تک دامن گل میں ہوتا ہے، خوشبو جب تک زندہ رہتی ہے خوشبو، اور جب پھول کا دامن چھوڑ دیتی ہے تو خوشبو مر جاتی ہے۔ پھول جب تک شاخ گل پہ ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، اور شاخ سے توڑ لیا جائے تو مر جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلے میں ڈالے، ممکن ہے کوئی سر پہ رکھے، مگر پیروں سے ضرور کچلے گا وہ۔ عورت جب تک اپنے معاشرے میں اپنی شاخ پر لہلہاتی رہے گی، زندہ بھی رہے گی، خوشبو بھی رہے گی اور تابناک بھی رہے گی۔ نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ ہم پھول کو چمن میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پھول کو شاخ گل ہی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پھول کو ہمیشہ تر و تازہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پھول کو صحن گلشن ہی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پھول کو ہواؤں کی نظر نہیں کرنا چاہتے، ہم پھول کو باد سرسر کی نظر نہیں کرنا چاہتے، ہم پھول کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتے۔ میرے آقا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ سن لو اس کو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ یعنی سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے ہے۔ بہتری کا معیار، کون نہیں بہتر بننا چاہے گا، کون نہیں اچھا بننا چاہے گا، مگر فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ اب آقائے دو جہاں کی طرز زندگی کو دیکھیے، اور جیسا سلوک انہوں نے اپنی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے ساتھ کیا ہے، ویسے ہی سلوک آپ بھی کرنے کی کوشش کیجئے، تب جا کے آپ وفادار مصطفیٰ کہلائیں گے، اسلام کے دامن میں پناہ لینے والے کہیں گے، اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں سے وابستہ قرار دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے شادی کر لی اور جیسے چاہا برتاؤ کرنا شروع کر دیا، مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا، اور یہ مواخذہ اتنا شدید ہوگا کہ آپ جواب نہیں، نہ آپ کی نمازیں بچا سکیں گی، نہ آپ کا روزہ بچا سکے گا، نہ آپ کا حج بچا سکے گا، نہ آپ کی زکوٰۃ بچا سکے گی، نہ آپ کی عبادتیں نفلیں میں۔ اگر آپ نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی، اگر آپ نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، اگر آپ نے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، تو یقیناً اور لازمی طور پر آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی طاعتیں یہ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ حقوق العباد میں بیوی کا بہت بڑا حق ہے بندوں کے حق میں، اور جب تک بندے کا حق موجود ہے اس وقت تک اللہ کا حق قبول نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ میں۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، دا رائٹس آف وومن، وائف بے پناہ امپورٹنٹ ہے، مور دین عبادت اینڈ ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں، اس بات کی کوشش کریں کہ پوری زندگی میں کبھی اور کسی بھی مرحلے میں بیوی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ یہی آقا نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بار بار تاکید کی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کم و بیش کئی ہزار سال تک دنیا کا دو طبقہ ہمیشہ ستایا گیا ہے، اور دنیا کے دو طبقوں میں یتیم تھا اور عورتیں تھیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع آخری خطبہ ہے، آخری خطبے، دا فیئر ویل خطبہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری خطبہ، اس کے بعد کوئی اور خطبہ نہیں ہے، آخری خطبہ، اور آخری خطبے کی حیثیت وصیت اور ول کی ہوتی ہے، بڑا اہم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس خطبے میں فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے تو 3 طلاق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ 1 طلاق بھی دینا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مسلم معاشرے کا حساس ایشو ہے،
اسے ہمیں حل کرنے دیجیے، ہم خود حل کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ ان مسائل کو حل کریں جہاں بچیاں جلائی جا رہی ہیں، جہاں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور نہ معلوم کتنی ہی تکالیف سے امت ہندوستانی قوم گزر رہی ہے، وہ بھی ایشوز ہیں، وہ بھی مسائل ہیں جہاں جانے جا رہی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ چند عورتوں کا مطالبہ ہے، یعنی 22 کروڑ عورتوں میں سے چند عورتیں اگر باغی ہو جاتی ہیں تو ان کی بنیاد پہ قانون نہیں بدلے گا، قانون اکثریت کی بنیاد بدلے گا۔ آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، مسلم عورتوں سے پوچھئے مسلمان عورت کیا چاہتی ہے، اور سب سے پوچھئے، چند کو آپ ٹی وی پہ نہ لائیے، سب سے پوچھئے، اکثریت سے سوال کیجئے۔ حضرات گرامی، ہزاروں باتیں کرنے کی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کا خیال ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔